ہماری زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہم پلس یا مائنس کردار ادا کرتے ہیں، جبکہ دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، گھر، محلے اور ادارے وغیرہ میں لڑائی کروانا، یعنی کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنا اور اسے اس غلطی سے بچانا، اس میں پلس یہ ہے جیسے برتن میں کچھ ڈالنے سے پہلے ہی اس میں سوراخ کر دیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب بخیر ہوں گے۔ ہماری زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں ہم پلس یا مائنس کردار ادا کرتے ہیں۔ اہل عقل کی رائے اور اپنی زندگی کی کثیر بہاریں دیکھ چکنے والوں کے تجربات سے یہی ثابت ہے کہ اگر ہم پلس انداز اختیار کریں تو زندگی بہت سی الجھنوں، پریشانیوں اور ذہنی فکروں سے آزاد ہو کر خوشگوار گزرتی ہے، جبکہ مائنس انداز اختیار کرنے سے طرح طرح کی فکریں الجھائے رکھتی ہیں۔ اس ویڈیو میں دو چیزوں یعنی سوچ اور اصلاح کے متعلق توجہ دلانے کی کوشش کی گئی ہے، تو چلیے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ سوچ کے دو زاویے ہوتے ہیں، ایک تو مثبت یعنی پازیٹیو اور دوسرا منفی یعنی نگیٹو۔ مثبت سوچ انسان کے لیے پلس راستہ، جبکہ منفی سوچ مائنس راستہ ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا اور ان کے ساتھ اچھا کرنا، لڑائی جھگڑے سے بچنا اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرنا، ناراض میاں بیوی اور ٹوٹ پھوٹ کے شکار خاندانوں کو آپس میں ملانے اور جوڑنے والی باتیں کرنا، یہ سب مثبت سوچ ہی کے نتائج ہیں، جبکہ دوسروں کے بارے میں برا سوچنا، گھر، محلے اور ادارے وغیرہ میں لڑائی کروانا، ناراض میاں بیوی اور رشتہ داروں میں مزید پھوٹ ڈالنے والی باتیں کرنا، اچھائیوں کے بجائے برائیاں ہی بیان کرتے رہنا، یہ سب منفی یعنی نگیٹو سوچ ہی کے کرشمے ہیں۔ مثبت سوچ کی وجہ سے دل و دماغ پرسکون رہتے ہیں، طبیعت اچھی رہتی ہے، زندگی خوشگوار گزرتی ہے، جبکہ منفی سوچ کی وجہ سے انسان ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی یعنی گھبراہٹ، شوگر لیول کے بڑھنے، بلڈ پریشر کے بگڑنے، بے چینی، بے قراری اور بے سکونی، نیند نہ آنے اور دیگر کئی طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار رہتا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں اچھا یعنی پلس سوچنے کا درس دیتا ہے اور برا یعنی مائنس سوچنے اور برا کرنے سے بھی روکتا ہے۔ اصلاح کرنا یعنی کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنا اور اسے اس غلطی سے بچانا، اس میں پلس یہ ہے کہ اولاً یہ کنفرم کر لیا جائے کہ واقعی سامنے والے سے فلاں غلطی ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ قرآن کریم نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی خبر ملے تو اس کی تحقیق ضرور کر لی جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ معلوم کر لیا جائے کہ اس شخص سے یہ غلطی کس وجہ سے ہوئی ہے، مثلاً علم کی کمی کی وجہ سے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا غصے یا جذباتی ہونے کی وجہ سے یا پھر بغض، کینہ، حسد اور اس طرح کی کسی اور وجہ سے، کیونکہ غلطی کی وجہ معلوم ہو جانے کے بعد سامنے والے کی اصلاح آسان اور زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے۔ اصلاح کا مثبت انداز یہی ہے کہ اکیلے میں نرمی سے، مختصر الفاظ کے ساتھ اور موقع محل دیکھ کر کی جائے۔ نیز اصلاح کرنے والے کا انداز بھی ایسا ہو جس سے سامنے والے کو یہ احساس ہو سکے کہ واقعی یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، نہ کہ ہمیں ذلیل کرنے والے۔ اصلاح کرنے میں شریعت نے جسے مثلاً استاد، والد اور شوہر کو سختی کرنے کی اجازت دی ہے، اسے بھی شریعت کی حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ منفی انداز یہ ہے کہ بغیر اجازت شرعی سختی کے ساتھ اصلاح کرنا۔ جو سختی اور غصے کے ساتھ اصلاح کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے برتن میں کچھ ڈالنے سے پہلے ہی اس میں سوراخ کر دیا۔ نیز سختی کے ساتھ اصلاح کرنے کا ایک بڑا سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی ہے کہ سامنے والا آپ کے رویے ہی میں کھو جائے گا اور آپ کے الفاظ کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں رہے گا۔ اسی طرح اصلاح کے نام پر سامنے والے کو لمبا چوڑا لیکچر دینا، لوگوں کے سامنے اس کی غلطیاں بتا کر اصلاح کرنا، نیز عمر اور مقام و مرتبے کا بھی لحاظ نہ رکھنا، یہ سب اصلاح کے منفی یعنی مائنس انداز ہیں۔ اصلاح کے متعلق اگر مذکورہ پلس چیزوں کو اپنایا جائے اور مائنس چیزوں سے پرہیز کیا جائے تو گھر، پڑوس، محلے، ادارے اور آفیسز وغیرہ امن کے گہوارے بنے رہیں گے اور آپس میں محبتیں بھی قائم رہیں گی۔ میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ
اپنی سوچ اور اصلاح کے طریقہ کار کا جائزہ لیجئے، پلس سوچ اور انداز اپنا کر اپنی زندگی کے سفر کو آسان بنائیے، نیز مائنس سوچ کو اپنی ڈکشنری ہی سے مائنس کرنے کی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔